ہمیں مخصوص نشستیں ابھی تک نہیں دی گئی ہیں. الیکشن کمیشن کو انہوں نے تابع کیا ہوا ہے اور وہ بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کی یا قانون یا آئین کی پاسداری کرتے ہوئے وہ ہمیں مخصوص نشستیں دے جو ہماری. اور پھر نہ صرف یہ, اس پر ترا یہ ہے کہ ہماری جو الیکشن کمیشن کی اور جو پٹیشنز تھیں, ہم نے الیکشن پٹیشنز کی ہوئی ہے آرٹیکل 225 میں کہ ہمیں فارم 47 کے ذریعے ہماری 100 نشستیں جو ہیں یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں میں بندر بانٹ کی گئی ہے, اس کا بھی جو 60 دنوں کے اندر فیصلہ ہونا تھا وہ بھی مؤخر کیا جا رہا ہے. اور اس پر ترا یہ ہے کہ یہ اس جعلی ترمیم کے ذریعے الیکشن کمیشن کو دوام دے دیا گیا ہے. اس بے ایمان اور بد دیانت الیکشن کمیشن کے ممبران کو اب تسلسل سے 5 سال کے بعد بھی وہ جو ہے بدستور جاری و ساری رہیں گے, اس لیے کہ نہ تو لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا اتفاق ہونا ہے کسی نام پر, اور انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ جب تک اس کا متبادل نہیں آ کے جو ہے چارج لیتا تب تک یہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن رہے گی. تو یہ عجیب بات ہے کہ میعاد ختم ہونے کے بعد بھی ان کو دوام اور تسلسل دیا گیا ہے. تبھی تو مودی مانگ رہا تھا کہ راجہ سکندر ہمیں دے دو, تبھی تو وہ جو ہے آج وہ بائیڈن مانگ رہا ہے, کاملا مانگ رہی ہے, وہ ان کی امریکہ کی جو ہے صدارتی امیدوار مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ الیکشن کمیشن دے دو تاکہ ہمارے لیے سہولت پیدا ہو جائے اور ہم جو ہے الیکشن جیت پائیں. تو یہ بے ایمانی اس طرح سے بدنیتی کے ساتھ ہم الیکشن کمیشن کو نہ یہ مانتے ہیں. پھر سینٹ میں دیکھ لیں, ابھی تک خیبر پختونخوا کا سینٹ کے الیکشنز ہوئے ہی نہیں ہیں, ان کے ممبران ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں, لائے ہی نہیں گئے. آپ اندازہ کریں کہ 8 فروری سے آج کیا تاریخ ہو گئی ہے اور اتنا عرصے تک بھی ابھی سینٹ مکمل نہیں ہے. نہ سینٹ مکمل ہے, نہ قومی اسمبلی مکمل ہے. اور پھر یہ ترمیم کہاں سے ہوگی؟ اور پھر ترمیم پر یہ ہے کہ آج یہ بیٹھ کر ماشاءاللہ آج یہ چیف جسٹس کا بھی فیصلہ کر دیں گے, اور پھر الیکشن جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے جو دوسری مسلط کی گئی ہے وہ جو ایگزیکٹو کے کنٹرول میں ہوگی, جو اصل طاقت ہوگی اس الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوشنل کورٹ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ساتھ, وہ بھی یہ من پسند کر لیں گے. اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وکلا جو ہے, آج بھی ہمارا جو ہے کنونشن تھا, آج پنڈی میں ہمارا تھا, وکلا برادری پرعزم ہے کہ ہم نے جب دھرتی ماں نے وکیلوں کو آواز دی ہے, چاہے وہ 2007 میں افتخار چودھری کے ساتھ ہوا تھا, آج بھی آپ دیکھیں تو میرے 26 ٹانکے آپ کو نظر آئیں گے. سب سے پہلا خون میرا ہی مال روڈ کی سڑکوں پر جو ہے گرا تھا, اور وکلا برادری جو ہے وہ جو ہے پورا احتجاج کیا تھا. اور پھر سیاسی جماعتیں بھی آ گئی تھیں اور عوام بھی شامل ہو گئے تھے, اور وہ شخص جو مکے دکھاتا تھا, دیکھیے میری طاقت, جنرل پرویز مشرف, اس کو خش و خاصاب کی طرح بہہ گیا اور پھر زندہ وہ واپس نہیں آیا تھا. اب میں پیپلز پارٹی میں تھا, اس میں کوئی شک والی بات ہے نہیں. سپریم کورٹ نے ماشاءاللہ یہ اس وقت مخبر خاص ہوا کرتے تھے چیف جسٹس. نہیں خسرو صاحب, اس سپریم کورٹ نے آپ کے وزیر اعظم کو گھر بھیجا. مجھے سارا اندر کی کہانی اس سپریم کورٹ نے آپ کے وزیر اعظم کو گھر بھیجا تھا, یوسف رضا گیلانی کو. نام نہیں لوں گا سر, اس سپریم کورٹ نے آپ کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو بھی گھر بھیجا تھا, نواز شریف کو بھی گھر بھیجا تھا. تو یہ جو امینڈمنٹ ہے کہ بری تو نہیں ہے؟ غلط بھیجا تھا. آپ دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں غلط بھیجا. میں قانون کی بات آئین کی بات کر رہا ہوں, آئینی کی بات کر رہا ہوں. میں اس پروسیس میں تھا. آپ کا جو ہے وہ شریف بھی تھا اس میں, ارشد شریف بھی ہے, اپنا کیا نام ہے اس کا, سر غلط بھیجا تھا. جرنلسٹ نہیں غلط بھیجا, بالکل نہیں غلط بھیجا. منتخب نمائندے کے ساتھ ایسے ہونا غلط ہے. یہ دیکھیں بات سنیں, اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں کی کوئی بھی تصحیح کرتا ہے تو پھر کیا کرے آپ؟ تو سپریم کورٹ کیا اسی طرح چکن آؤٹ کر جائے جس طرح اب یہ عمل نہیں کر رہے فیصلے پر, ہمیں مخصوص نشستیں نہیں اس دے وقت رہے. آپ نے کوئی بات نہیں کی تھی. کس وقت؟ جب گیلانی صاحب کو باہر بھیجا تھا, نائل کیا تھا, سزا دی تھی, اس وقت آپ نے تو کوئی بات نہیں کیا تھا. ٹھیک نہیں کیا تھا, میں کہہ رہا ہوں نہیں کیا تھا, لیکن ڈیفینڈ کیا تھا. غلط ہے, خاموش کیوں رہے ہم؟ اب کسی وقت دیکھیں, جب تک آپ بولیں گے نہیں, غلط کو غلط نہیں کہیں گے, تب تک آپ کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. اور وہ صحیح بھیجا گیا تھا. آپ نے اگر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تھا, صحیح کیا تھا. نواز شریف کیا آپ کا خیال ہے پاناما لیک والے کیس غلط سے
وہ 6 جو آف شور جیلی کمپنیاں شیل نیسکول جس میں بنی تھیں اور جس میں پاک لین ویو کے جو ہے فلیٹس لیے گئے اور پھر ون ہائٹ پارک 50 ارب میں جو کیا گیا ہے اور پھر حدیبیہ پیپر مل ملی اور اس کے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے 16 ارب روپیہ شہباز شریف کے اس سے نکلا اور بعد میں وہ سارا غلط تھا. سر پھر یہ آپ تو نے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاناما پہ ہوتا اقامہ پہ کیوں ہوا؟ چلے پاناما پہ تو آپ نے بری کرا دیا نا. پھر آپ نے لندن سے خیر سے ان کو بجائے اس کے کہ مجرم جو سزا یافتہ ہے جس کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں اسے ایمبیسڈر کا فرض تھا کہ وہ گرفتار کر کے جو ہے اسے ڈپورٹ کر کے ڈیالہ جیل بھیجتا. آپ نے ریڈ کارپٹ اسے دے کر جو ہے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ بٹھا کر یہاں اسلام آباد جب آئے ایئرپورٹ پر تو بایو میٹرک مشین چل کر گئی. یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کمال کہ جب باجوہ نے لندن پلان میں اپنی ایکسٹینشن کے لیے نواز شریف کے ساتھ معاہدہ کیا تو بس پھر اس کے بعد تو سارا کچھ آج تک چل رہا ہے. پھر تو سر گھڑی والا کیس بھی ٹھیک ہے. کمیٹی میں جا رہے ہیں نہیں ہم بائک آؤٹ کر رہے ہیں سر پھر تو گھڑی والا جو عمران خان صاحب پہ کیس بنے پھر تو یہ بھی ٹھیک ہے, ان کو بھی گھر جانے کس چاہیے. نے کہا او بھائی قانون آپ کا موجود ہے کہ آپ اتنے پرسنٹیج اس کی ایویلیویشن کون کرتی ہے, اس کا جو ہے تخمینہ کون لگاتا ہے, آپ کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں.